على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق علیہ واللفظ للبخاری. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اعتکاف کے دوران مسجد میں ہوتے تو اپنا سر مبارک میرے حجرے کی طرف نکال دیتے تھے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو حاجت یعنی ضروری بشری جو حاجات ہیں ان کے سوا گھر تشریف نہ لاتے تھے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. اعتکاف سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند مسئلے جو ثابت کیے گئے ہیں اس میں یہ کہ معتکف کا جسم کا کچھ حصہ اگر مسجد سے باہر نکل بھی جائے تو اس سے اس کے اعتکاف میں فرق نہیں پڑتا. غیر ضروری طور پر اس کو مکمل مسجد سے باہر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک آدھ حصہ جیسے کوئی سر وغیرہ یا کوئی ٹانگ مسجد سے باہر وہ رکھ بھی دے تو اس سے اس کے اعتکاف میں فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کی طرف اپنا سر مبارک نکالتے کیونکہ وہ حجرہ اور مسجد کی دیوار بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنگھی کر دیا کرتی تھی. دوسرا مسئلہ جو اس حدیث کو بیان کر کے ثابت کیا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کنگھی کروا لیا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو بغیر شہوت کے چھو سکتا ہے، اور جو ممانعت ہے وہ ازدواجی تعلق یا شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھونے سے ہے. جیسے کنگھی وغیرہ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں ظاہر بات ہے وہ کنگھی کرتی تھی، تو ایسے میں ہاتھ وغیرہ لگتا تھا تو اس کی ممانعت نہیں. تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے جو پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضروری حوائج کے لیے مسجد سے باہر جاتے تھے، جیسا کہ بیت الخلاء وغیرہ جانا یا غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا. اب تو مسجد سے ملحقہ ہی یہ چیزیں دستیاب ہیں. اور اسی طرح اگر کسی ایسی مسجد میں انسان اعتکاف بیٹھا ہے جہاں پر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے اور اس کو اپنی سحری افطاری کا انتظام کرنے کے لیے کوئی اور نہیں کہ جو باہر سے لا کر دے سکے، تو یہ بھی شرعی عذر ہے. وہ بندہ اپنے سحری افطاری کے معاملات کے لیے گھر تک جا کر اپنا کھانا وغیرہ لے سکتا ہے. اسی طرح اگر گھر والوں میں سے کوئی اس سے کسی ضروری بات کے لیے ملاقات کے لیے آئے اور واپسی میں اندھیرا وغیرہ ہے جس سے اس کو گھر والوں کو چھوڑنے جانا ہے، جیسے کہ دوسری حدیث میں صراحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے آپ کی زوجہ مبارکہ آپ سے ملاقات کے لیے آئیں اور آپ نے ان کو ان کے حجرے تک واپس چھوڑنے گئے کیونکہ رات کا وقت. تو ایسے میں کچھ ضروری کام جن کے کیے بغیر گزارا نہیں ان کے لیے مسجد سے مختصر وقت کے لیے باہر نکلنا اور پھر مسجد میں ہی واپس آ جانا یہ درست ہے. بعض لوگوں نے اس معاملے میں بہت زیادہ ہی سختی برتی کہ کسی بھی قسم کے کام کے لیے وہ مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ بات درست نہیں. انسان کی جو جائز ضروری کام انتہا درجے کے جس کے بغیر گزارا نہیں تو ان کاموں کے لیے مسجد سے نکلا جا سکتا، لیکن وہ کام جن کو کوئی اور سر انجام دے سکتا ہے اور اس کے بہاف پر کر سکتا ہے وہ کام کرنے کے لیے وہ اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. جیسے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے یا گھر والوں کا ویسے حال احوال پوچھنے کے لیے یا کسی جنازے میں شرکت کے لیے، کیونکہ جنازہ پڑھنے والے اور لوگ موجود ہیں اور یہ فرض کفایہ ہے تو اس کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جائے گا. اگر کوئی بہت قریبی شخص فوت ہو جائے جس کے جنازے میں شرکت کرنی ضروری ہے تو اب وہ شخص اعتکاف کو چھوڑ دے، ختم کر دے
اور پھر جو ہے وہ جنازے میں شرکت کرے گا تو وہ پھر اس جنازے میں شرکت کے بعد اعتکاف سے باہر. تو ایسے میں جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نکلا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.